بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خربوزہ، اس کا لاطینی نام کیوکمس میلولن اور انگریزی میں اس کو میلن بھی کہتے ہیں۔ خربوزے کو موسم گرما کا پھل کہا جاتا ہے جو خوشگوار ذائقے اور پانی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس پھل کو استعمال کرنے سے طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے اور بوجھل پن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دنیا بھر میں خربوزے کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ یکساں طور پر مفید سمجھی جاتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر دیسی اور چینی خربوزے کو پسند کیا جاتا ہے کیوں ان دونوں اقسام کا ذائقہ انتہائی شیریں ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے گرم موسم کے دوران خربوزے کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ خربوزے سے بلڈ پریشر کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے، چہرے کے نکھار میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں کے مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، کینسر کے خطرات میں کمی آتی ہے، بلڈ شوگر لیول میں بہتری آتی ہے، دل کے لیے، مدافعتی نظام کے لیے خربوزہ بہت مفید ہے۔ خربوزے کو عربی زبان میں بطیخ، فارسی میں خرپزہ، بنگلہ میں خرمج، سندھی میں گدرو، انگریزی میں میلن مشہور عام ہے۔ پاکستان میں اس کی کافی زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ گھٹیا قسم کے خربوزے 10% میٹھے نکلتے ہیں۔ کوئٹہ کے گرمے اور لکھنؤ کے چتلے بہترین اقسام ہیں۔ رنگ مختلف زردی مائل، ذائقہ پھیکا یا شیریں، مزاج گرم درجہ اول تر درجہ دوم، مقدار خوراک بقدر ہضم یعنی کہ جتنا آپ کو ہضم ہوتا ہو اپنی طبیعت کے حساب سے کھا سکتے ہیں۔ اس کا مثلث کنجبین ہے، جالی ہے، قبض کشا ہے، مدر بول ہے، پتھری توڑتا ہے۔ اس کے چھلکے کا لیپ چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے۔ نہار منہ کھانا مناسب نہیں، دو غذا کے درمیان کھانا بدن کو موٹا کرتا ہے، رگوں میں جلد نافذ ہوتا ہے، دودھ بڑھاتا ہے، گردہ کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا نمک درد گردہ کی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بیج مدر بول ادویات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ خربوزے کو بھی تربوز کی طرح مختلف بیماریوں کے خلاف مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ پھلوں سے بھرپور غذا ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ ایسی غذا جس میں سوڈیم کم مقدار میں پائی جاتی ہے اور پوٹاشیم زیادہ مقدار میں ہو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ خربوزہ ایسی غذا کا بہترین متبادل ہے جو بلڈ پریشر کے نارمل لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ موسم گرما کے دوران دھوپ کی شدید تپش اور تیز لو چلنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں نکھار کم ہو جاتا ہے جبکہ رنگت بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موسم میں چہرے کی رانائی برقرار رکھنے کے لیے خربوزہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود پانی کی وجہ سے چہرے پر چمک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے خربوزے کے چھلکوں سے براہ راست چہرے پر مساج بھی کیا جاتا ہے جبکہ اس کے گودے کو چہرے پر لگانے سے رنگ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے استعمال سے ہڈیوں میں بھرپورا ہونے جیسے بہت سے مسائل دور ہو جاتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو نہ صرف بہتر بناتے ہیں بلکہ ان کی مضبوطی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ خربوزے میں شامل کیروٹینائڈ نامی ایک اہم جز کینسر سے بچاؤ کی قدرتی تدبیر سمجھا جاتا ہے۔ مسالے دار کھانوں اور کیمیکلز کی وجہ سے بہت سی دیگر وجوہات کی بنا پر سینے کی جلن یا معدے کی تیزابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے چھٹکارا پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ خربوزے کے اندر 90% تک پانی پایا جاتا ہے اس لیے ان دونوں علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خربوزے کے باقاعدہ استعمال سے کھائی جانے والی غذا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہے جبکہ ہاضمہ کے نظام کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ کچھ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ خربوزہ جیسے پھلوں کو اگر غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو بلڈ شوگر لیول کی سطح میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات خون کے خلیوں کے جمنے کی وجہ سے دل کے دائمی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ خربوزے میں ایڈینوسین نامی ایک جز پایا جاتا ہے جو خون کے خلیات کو جمنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی اور برقرار رہتی ہے۔ اگر خون کی روانی متاثر نہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے امکانات بھی کم آتی ہے۔ وٹامن سی کو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے
جبکہ خربوزے میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی کی وجہ سے سانس کی نالی کے انفیکشن کے خطرات بھی کم ہوتے ہیں۔ خربوزے میں وٹامن بی سمیت ایسے منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ جسم کو فوری طور پر توانائی فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ خربوزے میں کاربوہائیڈریٹس، شوگر، فیٹی فائبرز، فیٹ اور پروٹین پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خربوزے میں وٹامن B1، B2، B3، B5، B6، فولیٹ، B9، وٹامن سی اور وٹامن کے کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ منرلز میں خربوزے کے اندر کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، مینگنیز، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور زنک کی خاطر خواہ مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ خربوزہ ہمارے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ گردے کے مریضوں کے لیے گردے کی تکالیف، مثانے کی تکالیف، گردے کی پتھری کے لیے یہ نہایت ہی مفید ہے۔ اس کے چھلکے کو سکھا کر اس کا سفو بھی گردے کی پتھری کی ادویہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔